بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار سید القرآن سید السمدین ولی بقاء امام الانبیاء سید المرسلین وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین بزرگواران و رادیان اور انتہائی قابل احترام محترم، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک ماہ رمضان محرم الحرام کی مناسبت سے وہ واقعات جو تاریخ کا حصہ ہیں، جنہیں ہم مسلمان دین سمجھ رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو جاری ہے. یاد رکھیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل اسلام کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری پیغام جو آپ نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہے اللہ کی کتاب اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی کہ طریقہ. سنت کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل اور آپ کے سامنے کیے جانے والے عمل پہ آپ کی خاموش ہے. یہ ساری سنت کے ضمن میں آتی ہے. ان کے علاوہ جو چیز چوتھی ہے وہ نہ فرمان رسول ہو، نہ عمل رسول ہو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے جانے والے عمل پہ آپ کی خاموشی ہو. وہ دین کا حصہ نہیں ہے. جو نہ قرآن میں ہو نہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ہو، اسے دین نہیں کہا جاتا. وہ ہسٹری ہے. وہ کیا ہے؟ ہسٹری ہے. ہسٹری کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، اس پہ کوئی گدر نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی فتویٰ نہیں. تو وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، منافق ہے، مشرک ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. لیکن قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ، اس کا منکر پر اتفاق تمام مسالک اور مفتیان کے وہ کافر ہیں. اور اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا منکر حدیث ہے. اس کو منکر حدیث کہا جاتا ہے. اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو مخالفت رسول کرتا ہے، تب بھی مخالفت رسول کی بنا پہ بھی وہ واجب جہنم بن جاتا ہے.
یاد رکھیے قرآن اور حدیث ہی بہترین اور سیدھا رستہ ہے. اس کے علاوہ ہسٹری اس درجے اور معیار کی نہیں ہوتی کہ اسے قرآن اور حدیث سمجھ کر ہی عمل کیا جائے اور یہ قرآن اور حدیث کا ہی حصہ سمجھا جائے. قدر نہیں. ہمارے ہاں اختلافات کا سبب یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث کے اندر یہ واقعات جو شامل کیے جاتے ہیں وہ ہسٹری ہوتی ہے، فرمان رسول نہیں ہوتے، وہ حدیث نبوی نہیں ہوتی. کیونکہ حدیث نبوی 3 درجات میں عمل، فرمان اور آپ کے سامنے کیے جانے والے عمل پہ آپ کی خاموشی، جس کو تقریر حدیث کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں تقریر، یعنی کہ فرمان، عمل، تقریر جو تینوں میں نہیں، وہ ہسٹری ہے، کہانی ہے، وہ کوئی بھی لکھ دے وہ حدیث اور قرآن کے درجے پہ نہیں پہنچتا. ہماری امت کے اندر سب سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ کتب احادیث میں جو ہسٹری پیش کی جاتی ہے اس کو بھی حدیث نبوی کہا جاتا ہے. جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہسٹری ہے، وہ چاہے بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، کوئی بھی کتاب حدیث ہو، اس کے اندر جو ہسٹری ہے، جو الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پیش کی جاتی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کے اپنے دل کی بات ہے. اس کے لیے آپشن ہے، پابندی نہیں کہ جی حدیث بخاری میں آ گئی، کتاب کے اندر یہ روایت ہے، ہسٹری کی کہانی، لہذا یہ حدیث ہے. قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. آج ایک حدیث کی گفتگو کریں گے. پہلے یہ سن لیجئے کہ ہسٹری کے مطابق یہ واقعات کتب احادیث تک کیسے پہنچا. سانحہ کربلا، اصل جھگڑا تو یہی ہے، سانحہ کربلا کتب احادیث تک کیسے پہنچا. یعنی کہ ان مؤلفین تک، جن میں امام بخاری علیہ رحمت، امام مسلم علیہ رحمت اور دوسرے ائمہ شامل ہیں. سب سے پہلا واقعہ ابو مخرف لوط بن یحییٰ نے 170 ہجری میں قلم بند کیا، جو تقریباً 110 سال بعد واقعہ کربلا قلم بند کیا گیا. اب اس عرصے میں جو قریب ہیں اسی دور کے، ان میں امام مالک علیہ رحمت، امام ابو حنیفہ علیہ رحمت، یہ قریب ترین ہیں، اور یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل بھی ان کے قریب ہیں. امام شافعی ذرا اور دور چلے جاتے ہیں. امام مالک علیہ رحمت کا دور 93 ہجری سے لے کر 179 ہجری تک، 179 ہجری تک، اور یہ واقعہ 170 ہجری میں لکھا گیا. اور ابو مخرف لوط بن یحییٰ نے لکھا. آیا اتنا بڑا سانحہ ہو اور 61 ہجری میں ہوا، 93 ہجری سے لے کر 179 ہجری تک امام مالک علیہ رحمت تک یہ واقعہ پہنچا ہی نہیں. کسی نے ذکر ہی نہیں کیا کہ امام صاحب کو اس نے مسلمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، پورے خانوادہ رسول کو ختم کر دیا گیا میدان کربلا میں. امام مالک نے ذکر تک نہیں کیا. کیا امام حسین سے دشمنی تھی؟ نعوذ باللہ، قطعاً نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس سرزمین عرب پہ ہوا ہی نہیں جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، جس واقعہ کے 110 سال کے بعد لکھا گیا. اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت، جو اسی کوفہ میں رہنے والے موروثی جدی
امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کوفی ہیں، کوفہ کے باسی، کوفہ میں رہنے والے۔ ان کی پیدائش ہے 80 ہجری اور ان کا دور 80 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک ہے، 150 ہجری تک ہے۔ اب کربلا میں رہنے والی شخصیت جو کربلا کے بالکل ساتھ ہے، کربلا میدان کوفہ کے اندر، سوچنے والی بات ہے۔ یوں سمجھیے یہاں لاہور میں ہم رہتے ہیں اور دریا ہے شاہدرہ میں، دریا کے قریب شاہدرہ میں واقع ہو اور یہاں بیٹھے ہوئے شخص کو کئی سالوں کے بعد بھی پتہ نہ چلے، کئی سالوں کے بعد بھی پتہ نہ چلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہی نہیں جو بعد میں پیش کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت ابو مخنف کے قلب بند کیے جانے کے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 170 ہجری میں یہ واقعہ قلم بند کیا گیا اور 150 ہجری میں امام صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ 83,000 مسائل پیش کیے امام علیہ رحمت کی زندگی میں، 83,000 مسائل پہ ڈسکس ہوئی، لیکن امام صاحب نے محنت تک نہیں پڑھنے دی امام حسین کی شہادت کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا کربلا کا۔ کیوں؟ امام صاحب 150 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ یہ واقعہ قلم بند کیا گیا 170 ہجری میں، جو سکرپٹ بنایا گیا، جو ہم تک پہنچا اور ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ 150 ہجری تک امام مالک کے کانوں تک یہ واقعہ نہیں پہنچا، انہی کے علاقے میں رونما ہوا، لیکن 170 ہجری کے بعد جو بھی آئے محدثین، انہوں نے اپنی کتابوں کی سیرت اس واقعہ کو بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ محدثین بھی اس واقعہ کے اسکرپٹ سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو بھی اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنی کتاب مسند احمد میں کوئی ذکر نہیں، انہیں علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں یار، لیکن ذکر نہیں۔ ذکر ہے تو بدتر احادیث پیش کرنے والا جہنم میں بیٹھا ہوا شخص بخاری سے نکال رہا ہے یہ واقعہ کربلا کی حدیث ہے، اور حدیث کی وضاحت میں نے پہلے بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سلسلہ حدیث ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا وہ کہانی ہوگی، قصہ ہوگا، وہ ہسٹری ہوگی، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمت نے بھی اس واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے عقل سے عاری ہے، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس گہرائی میں امام صاحب ہیں، لیکن ہم لوگ بڑے بڑے محدثین، ہمارے اسکالر مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور فیۃ الباغیہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیۃ الباغیہ میں شامل کیا جاتا ہے کہ یہ باغی گروہ ہے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ باغی گروہ ہے۔ اب باغی گروہ حدیث بخاری ہے کہ عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پتھر ڈھو رہے تھے، تو پتھر ڈھونے کے دوران انہوں نے 2 پتھر اٹھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادروں کو دست سے جھاڑا، صاف کیا، دست اتاری اور فرمایا افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔
اب یہ تو حدیث نبوی تسلیم کر لیا وقتی طور پر، اس حدیث نبوی کو تسلیم کر لیا وقتی طور پر، کیونکہ یہ مشین گوئی ہے آنے والے حالات کی۔ اب ہسٹری کے بقول عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اب کہنے والوں نے کہہ دیا کہ میر معاویہ ہی نے قتل کیا ہے، کیونکہ دور حکومت ان کا تھا، زیادہ فیتن باغیہ یہ ہے۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہمارے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے، اور اللہ بھی کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب بھی کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا تنازع کھڑا ہو جائے تو فوراً اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ الہی، اے اللہ کے رسول، اب آپ بتائیے کہ فیت الباغیہ ہے کون؟ آیا امیر معاویہ ہی فیت الباغیہ ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ممبر پہ تشریف فرما ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا نیا چلنا سیکھا تھا۔ بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہو نا جب، تو وہ کبھی گرتا ہے کبھی چلتا ہے، 2 قدم چلا پھر گر گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی آواز سن کر حجرہ سے نکلے، ممبر کی طرف آئے تو گر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر حسن کو جا کے اٹھا لیا، اٹھا کے ممبر پہ لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ لِحُسْنِ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ اس کے ہاتھ پر صلح کروائے گا، بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اسی ہسٹری نے ثابت کیا کہ صلح 2 گروہوں کے درمیان کروائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے گروہ اور حضرت علی کے گروہ، 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائی۔ تو فرمان رسول کے مطابق امیر معاویہ کا گروہ فیت الباغیہ ہوگا یا بین المسلمین ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے، من المسلمین ہوگا یا فیت الباغیہ ہوگا؟ اب آتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، فیت الباغیہ کے بارے میں۔ یاد رکھیے، بخاری کی حدیث، بخاری پر طعن کرنے والے کو منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ میں طعن نہیں کرتا، کیوں؟ وہ مخلص ذات، مخلص شخصیت تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے بے ایمانی کی، خیانت کی، اصل نسخہ ان کا اور ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں کا قلم بند کرتا، اور بعد میں جو پرنٹنگ ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں آ گئی، جنہوں نے فیت الباغیہ کا لفظ اس حدیث کے اندر شامل کر دیا۔ اور اس میں کون کون لوگ کہتے ہیں؟ ابو سعید دمشقی اطراف الصحیحین میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بعد میں شامل کیا گیا، بخاری کے اندر بعد میں شامل کیا گیا فیت الباغیہ کا لفظ۔ امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بخاری کے اصل متن میں یہ لفظ نہیں ہے، فیت الباغیہ کا لفظ نہیں ہے۔ امام حمیدی جمع بین صحیحین کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بعد میں شامل کیا گیا، اصل متن میں نہیں ہے۔ ابن اسیر جزری جامع الاصول کے اندر لکھتے ہیں کہ فیت الباغیہ کا لفظ حدیث کے اندر نہیں ہے، بخاری میں شامل نہیں تھا، بعد میں شامل ہوا۔ اور امام مغی اسماء الرجال تحفۃ الاشراف کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بعد میں شامل کیا گیا جو سراسر خیانت بنتی ہے، اتنے سخت لفظ بولے۔ اور امام ذہبی تاریخ الاسلام کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بعد کی شمولیت ہے،
امام ابن حجر فتح الباری جو ہمارے اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بعد میں ایڈ کیا گیا، یہ اصل متن میں نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث کو جو فیۃً باغیہ پیش کی جاتی ہے اور بڑے بڑے اسکالر پیش کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی حیثیت کیا رہی؟ بھائی یہ سوچنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جیسے گزشتہ جمعے میں نے مسلم شریف کی وہ روایت بھی پیش کی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کو مٹی لا کے دی کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جبریل لائے تھے کہ اللہ کے رسول اس مٹی کربلا کی مٹی ہے، اس پر آپ کے نواسہ حسین کو شہید کیا جائے گا، اے ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا اور ایک دن وہ مٹی سرخ ہو گئی، مجھے یقین ہو گیا کہ آج حسین دنیا میں نہیں رہا۔ کیا فرماتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ حسین دنیا میں نہیں رہے۔ اب 10 محرم 61 ہجری 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ ماہرین اسماء و رجال فرماتے ہیں کہ ام سلمہ 59 ہجری کو فوت ہو چکی ہیں۔ مجھے بتائیے اس روایت کی کیا حیثیت ہوگی، کیا حقیقت ہوگی؟ اور بھائی محدثین اپنی امانت کے طور پر اپنی امانت ادا کر گئے۔ بعد میں آنے والے جن کے ہاتھ پریس تھے، جن کے ہاتھ قلم آیا، جن کے ہاتھ یہ اختیارات آئے، انہوں نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے ایک واقعہ کو جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جو نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اس کو دین کر کے پیش کر دیا اور کتب حدیث کے اندر شامل کر دیا۔ اور آج ہم بطور دین پیش کر رہے ہیں۔ کیا اہل حدیث مولوی، کیا دیوبندی مولوی، کیا بریلوی مولوی، سبھی ایک ہی ڈگر میں چلے ہیں اور وہی کہانی اسکرپٹ پیش کیا جا رہا ہے جو ایک من گھڑت کہانی ہے۔ اتنے محدثین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے اور 150 ہجری میں فوت ہوئے، 60 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں علم میں نہیں ہے۔ امام مالک اسی دور کے، وہ کہہ رہے ہیں علم میں نہیں ہے۔ وہ چھوڑو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے زید بن علی علیہ رحمت اپنے دادے کی شہادت کا اپنی کتاب کے اندر ذکر نہیں کرتے، بلکہ اپنے پردادا کی جنگوں کا ذکر کر دیا۔ جنگ نہروان بمقابلہ خوارج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کا تو منوان انہوں نے ذکر کر دیا کہ اس میں یہ ہوا، اتنے سپہ سالار تھے، اتنے شہید ہوئے، اتنے مارے گئے، لیکن اپنے دادا کی شہادت کربلا کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دادا سے دشمنی تھی؟ نہیں، جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہانیوں میں، وہ پوتے سمجھتے تھے کہ یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں، تو لکھو کیا؟ پوتے کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 170 ہجری میں ابو مخلف لوط بن یحییٰ نے اس واقعہ کو قلم بند کیا، مقتل حسین کے نام کی کتاب لکھی۔ سب سے پہلے 110 سال کے بعد اس واقعہ کو قلم بند کیا۔ تو مجھے بتائیے 110 سال کے بعد ایک واقعہ قلم بند کیا جائے جب اس نے دیکھا ہی نہیں، اتنی عمر بھی نہیں اس کی، اور وہ لکھ رہا ہو، تو اس واقعہ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ ہم یوں ہی مرتے چلے جا رہے ہیں، ہم کٹ مر رہے ہیں، وہ کافر، وہ مشرک۔ قتل نہیں، یاد رکھیے حدیث نبوی ہے، من قال لا الہ الا اللہ لا تخرجہ من الاسلام بعمل، کسی شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے اعمال کی بنا پہ اسے اسلام سے خارج نہ کرنا۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، لا تکفر بعمل، اسے کافر بھی نہ کہنا اس کی کرتوتوں کی بنا پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔